اور آخری بات سن لو، آخری بات سن لو، یہ تصور جو مسلمان میں پیدا ہو گیا ہے کہ آج قرآن ختم ہو گیا، قرآن تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، یہ تصور ہی غلط پیدا ہو گیا کہ قرآن آج پورا ہو گیا، قرآن تو کبھی پورا ہوتا ہی نہیں۔ دیکھو ہمارے امام صاحب نے کیا کیا، آخری 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھی۔ یہ کون سی الحمد شریف پڑھی؟ جو قرآن کے شروع میں ہے۔ پھر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا، یہ سورہ بقرہ کے شروع کا حصہ پڑھا، تو اگلا قرآن شروع ہو گیا، کہاں ختم ہوا قرآن؟ 2 رکعت میں، چلو اس 2 رکعت میں پورا کر کے اس 2 رکعت میں شروع کیا ہوتا تو ابھی ختم ہونے کا نام لیتے، یہ تو 2 رکعت میں سے اس رکعت میں ختم کر کے اس رکعت میں تو اگلا شروع کر دیا، تو قرآن کریم تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ مگر ہمارا یہ تصور ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ ہمارا قرآن پورا ہو گیا۔ ارے قرآن کیسے پورا ہوگا؟ ایک حدیث شریف سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو قرآن کریم کے حافظ ہوں گے ان کو جنت میں یہ کہا جائے گا کہ اقرأ وارتقی ومنزلتک عند آخر آیت تقرؤها، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں آخری آیت آئے وہاں تیرا گھر، تیرا مرتبہ۔ اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو حافظ قرآن ہے اس کا جنت میں کہیں مرتبہ ہی نہیں رکے گا، پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا، کیونکہ قرآن تک بھی پورا ہونا ہی نہیں۔ والناس ہوا تو ادھر سے الف لام میم ذالک کتاب سے شروع ہو گئے۔ اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ حافظ کا جنت میں کوئی مرتبے پر جا کر وہ رکے گا ہی نہیں کہ بس یہاں اس کا آخری لیول آ گیا، نہیں، اس کا لیول ہی نہیں۔ کیوں لیول نہیں ہے؟ قرآن کا آخری نہیں ہے، اور وہ پڑھتا ہی جائے گا، اور تا ابد پڑھتا ہی جائے گا اور چڑھتا ہی جائے گا۔ ادھر پورا کیا ادھر سے شروع کیا، ادھر پورا کیا ادھر سے شروع کیا، اس کی تو کہیں آخر ہی نہیں ہے۔ مگر میرے بھائیوں، اب حافظوں نے بھی کیا کیا ہے، آج مفلحون تک چھوڑ دیا، اب اگلے رمضان میں شروع کریں گے۔ یا آج جنہوں نے مفلحون تک چھوڑا ہے کل ان کو تراویح میں کھڑا کیجیے، المفلحون سے آگے والی آیت سے نہیں پڑھیں گے۔ کیوں بے؟ المفلحون تک پڑھنے کا مطلب تو جیسے روزانہ پہلا پارا پورا کر کے تراویح پوری ہوئی تو اگلے دن سیقل سے تو پڑھتے ہیں، دوسرے دن سیقل کا پارا پورا کیا تو تیسرے دن تلک رسول سے پڑھتے ہیں۔ کل یہی امام صاحب اگر کھڑے کیے جائیں تو ان الذین کفروا سے کبھی نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے بھی ڈھونگ کیا میرے بھائیوں، اس کا مطلب بھی ڈھونگ کیا انہوں نے۔ ورنہ قاعدے کی بات یہ ہے کہ کل جو تراویح ہو تو الحمد شریف پڑھو، اور یہ مفلحون کے بعد جو آیت ان الذین کفروا وہاں سے شروع کرو اور 1.5-2 پارے پڑھو کل کی تراویح میں، اور اسی طرح سے پڑھتے چلے جاؤ، جہاں تک پڑھتے چلے جاؤ۔ 29ویں تاریخ کو چاند دکھ جائے تو بس ختم، نہ تو 30ویں کو بھی پڑھو، لیکن اسی ترتیب سے پڑھتے چلے جاؤ۔ جنت میں اسی طرح سے ہوگا، دنیا میں جیسا کرو گے ایسا ہی جنت میں چانس ملے گا، دنیا میں جیسا کرو گے جنت میں ایسا ہی چانس ملے گا۔ اور سنو میرے بھائیوں، یہ چانس فقط حافظوں کے لیے نہیں ہے، یہ چانس فقط حافظوں کے لیے نہیں ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے ہے۔ جنت میں حفظ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن کریم کھول کر پڑھتے ہیں تو یہ چانس جنت میں آپ کو بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ صرف حافظ کے لیے ہے، یہ چانس اس مومن کے لیے نہیں ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے چانس نہیں، نو چانس۔ لیکن ہر وہ مسلمان جو قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے، چاہے حفظ پڑھنا جانتا ہو چاہے ناظرہ پڑھنا جانتا ہو، اور دنیا میں پڑھتا ہی رہا، دنیا میں پوری زندگی میں اس کا قرآن پورا ہوا ہی نہیں، جس مجلس میں اس نے والناس پر پورا کیا اسی مجلس میں ادھر سے شروع کر کے رکوع 2 رکوع پاؤ پارا آدھا پارا پڑھ کر بند کیا، اور اگلے دن وہیں سے پھر آگے پڑھنا شروع کیا، اور پوری زندگی اس کا قرآن پاک کبھی پورا ہوا ہی نہیں، ادھر پورا ہوا ادھر شروع ہوا، ادھر پورا ہوا ادھر شروع ہوا۔ ایسے تمام مومنین کو جنت میں یہ چانس ملے گا، اور ان سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ،
اور ان کا قرآن کبھی پورا ہوگا ہی نہیں، اور جنت میں ان کے درجے کبھی آخر تک پہنچے گی نہیں، اب تک ان کے درجے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے ناظرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ بھی اس چانس کو غنیمت سمجھو، مگر دنیا میں قرآن کو یہ حق ادا کرو گے تو آخرت میں چانس ملے گا، اور اگر دنیا میں یہ حق ادا نہیں کرو گے تو آخرت میں کوئی چانس نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے، قرآن کریم کا دنیا میں بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جن بھائیوں کو ناظرہ نہیں پڑھنا آتا اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ کوشش کر کے ناظرہ پڑھنا سیکھ لیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں اس دولت سے محروم نہ رہیں۔ اگر وہ ناخواندہ ہیں، یعنی قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آخرت میں جنت میں چانس نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ناظرہ پڑھنا جانتا ہے مگر دنیا میں قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اسے بھی آخرت میں چانس نہیں ملے گا۔ آخرت میں چانس اس مومن کے لیے ہے جو قرآن حفظ پڑھتا رہے یا ناظرہ اندر دیکھ کر پڑھتا رہے، مگر جگر زندگی بھر پڑھتا ہی رہے، ادھر ختم کیا ادھر شروع کیا، ادھر ختم کیا ادھر شروع کیا، زندگی بھر اس کا قرآن پورا ہوا ہی نہیں، اس کو یہ چانس ملے گا جنت میں چڑھنے کا، اور ابد تک ہمیشہ تک اس کے درجے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ دوستوں کو اور بزرگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔